یار صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا, تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا. مجھے بتاؤ آنے والوں, یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے, در پہ ان کے بیٹھ کر آب زمزم پینا کیسا ہے. کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا حال, اور پھر کہنے لگے وہ فلاں فلاں باغ میں حضور اثر کے بعد جایا کرتے تھے, اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا. تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے. تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں ہی رہتا ہے, روح میری مدینے میں ہی رہتی ہے. بس سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا, کہاں وہاں ہی رہتا ہوں. ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی, مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا, دینے والے تھے نا, سوال نہیں کیا. ایک بڑی خوبصورت کندیل ایک شخص لایا, خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ, اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے, خوشبو والی کوئی چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی. وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں, حضرت علی کوفے آ گئے, کہا حضور یہ جلا لیں. جب وہ لایا نا کندیل تو حضرت علی نے زندگی, امام حسن کہتے ہیں میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا. اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں, اس طرح کی ایک اور مل جائے گی. تو اس شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا. کہنے لگا حضور مل جائے گی. فرمانے لگے لے جاؤ. کہتے ہیں وہ لے کے آیا. تو جب وہ لایا تو پہلے والی کندیل کو اتنا نہیں, اس کندیل کو سینے سے لگایا, اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا. پھر آنکھوں میں آنسو آئے. امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا, یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے, سوال نہیں کیا, تو یہ کیا ہے. کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی, دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں, میں مدینے میں بھی بھیج دوں. میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی. تو فرماتے ہیں امام حسن کہ میں رو پڑا. میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے, رہتے آپ کوفے میں ہے پر دل آپ کا مدینے میں ہی بستا ہے, وجود یہاں ہے پر روح آپ کی. رب جانے سونے یا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے, ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. میں 2010 میں گیا تھا, اماں جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا. واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ اماں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا, میں بڑا تڑپا. میں نے کہا اماں جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں, وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے. وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے, آنا نہیں چاہیے. تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا, دعا کرنی چاہیے, رونا نہیں چاہیے. بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا. اور پھر میں دوسری دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر وارسی کا, تو میں وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے, کہ خود کو پانے کی آرزو ہے, جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے. تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا, اللہ نے 2 عطا فرما دی. یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے, یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے. تو میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ میرے جیسے لوگ, میرے جیسے, سچی بات ہے, میرے جیسے لوگ اس کا, میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی سادی سی عورت رات کو, تو اپنا زبان یار من ترکی بگویم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی. تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں. سادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی, تو بوڑھی اماں سادے سے کپڑے, تو شعر پڑھ رہی تھی. وہ کیا شعر تھا اس کا, کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے. لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, صنف کے لحاظ سے, لیکن اس کا انداز تھا نا, تو تھا بڑا با کمال. اور وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے, ویکھو نہیں ویکھو کہ ڈے کرم کمائے سوں,
لوگ کہیں گے ردیف قافیے کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے، سوچ کتنی ٹھیک ہے. کہتی ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے در تے بلائے سو. ویکھو ویکھو نہیں ویکھو ویکھو اب ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سو، میرے جے گندے مندے در تے. تو وہ جملہ ایسے حرم شریف میں ایسے فٹ آتا ہے میرے جیسے لوگوں پر. کہتی ویکھو نہیں ویکھو میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو مدینے کے لیے روتے ہیں. میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری مسجد میں ایسے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں جن کی آنکھوں پہ مدینے کے نام پہ آنسو آ جاتے ہیں. میں بڑا خوش نصیب ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ حضرات کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ایسے ڈھیروں لوگ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے ذکر تھا آخری مہینے کا تو تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. آجیو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ. میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں. اس دفعہ بھی نوجوانوں نے تیاری کی، نوجوانوں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 26-27 لوگ. اور خوش نصیبی کی عادت ہے کہ جوانوں کا قافلہ جنہیں اتنی جلدی شوق پیدا نہیں ہوتا، اور تڑپ کر کے تیار ہوئے، رو کر کے تیار ہوئے. میں نے کہا میں خوش نصیب ہوں. ابھی جانا ہے ہم نے انشاءاللہ، پیر والے دن ہم قافلے کے ساتھ حاضری دیں گے مدینہ شریف. پیر کو انشاءاللہ تعالی ابھی جانا ہے. اور معراج شریف کی رات جلسہ کر کے میں اندر گیا تو میرا ایک عزیز میرے گلے رکھ کے تڑپ کے رویا. تو میں نے کہا تجھے کیا ہے؟ کہتا حضور 14 دن تھوڑے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کوئی سبب لگ جائے. تو میں نے کہا یار تو چل صحیح، جنہیں بلایا ہے وہ اسباب بھی پیدا فرمائیں گے. پیر کو انشاءاللہ روانگی ہوگی. 2 جمعے میں یہاں موجود نہیں ہوں گا. میں چونکہ آپ سے مخاطب رہتا ہوں، کرتا ہوں کئی جگہ غلطیاں، مجھے احساس ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسی باتیں کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں شاید بعض لوگوں کے لیے، لیکن اللہ جانتا ہے میری نیت اس میں خیر کی اور اصلاح کی ہوتی ہے. پھر بھی کبھی کسی کو کوئی جملہ برا لگ جائے، یا کوئی ایسا شخص جس کو کبھی، اور بالخصوص وہ لوگ جو میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں رہتے ہیں. میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں تو کسی وقت جلال بھی مجھے آتا ہے. ان سے میری بالخصوص گزارش ہے کہ مجھے ساتھ ہی درگزر کر دیا کریں، ساتھ ہی مجھ سے درگزر کیا کریں. میں واقعی درگزر والا شخص ہوں. آپ سب حضرات سے بھی اپیل ہے کہ مجھے سچ مچ درگزر کر کے بھیجیے گا، تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو اپنی معافی سمیٹ کر کے واپس آؤں. ہم انشاءاللہ تقریباً 27 لوگ جائیں گے. 27 لوگ بتایا نہیں، چند لوگوں تک بات تھی. مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ اتنی جلدی اتنا قافلہ. اور پھر ابھی بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بتا نہ سکے، ورنہ لگتا تھا یہ قافلہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا. انشاءاللہ آئندہ ہم بتایا کریں گے آپ حضرات کو کہ ہمارا عمرے کا ارادہ ہے. آپ لوگ دعا فرمائیے گا. 2 جمعے آپ نے تشریف لانا ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے. آپ سچ مچ یہاں آتے ہیں، آپ کا ادارہ ہے. آپ 2 جمعے آئیں گے، یہاں بیان سنیں گے، آپ یہاں نماز جمعے کی ادا کریں گے. اور شب برات کو میں یہاں موجود نہیں ہوں گا، لیکن جس جگہ میں موجود ہوں گا وہاں بیٹھ کر جو پہلی دعا ہوگی وہ آپ حضرات کے لیے ہوگی. تو آپ لوگ یہاں تشریف لائیں گے، شریک ہوں گے. اور میں نے آج وہاں بھی دوستوں سے کہا ہے اور یہاں بھی کہتا ہوں، جو ساتھ والے ہیں وہ تو ساتھ والے ہی ہیں. وہ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی کچھ کمائی لے کے جاؤں گا کہ سرکار یہ کچھ تیاری ہے میری، اور باقی بھی. اور جہاں تک آپ حضرات کا تعلق ہے، میں ویسے بھی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا بعد میں کروں گا. اور پہلے میں عرض کروں گا، چونکہ ہم نے پہلے مدینہ شریف جانا ہے، اس لیے کہ ان کے طفیل آج بھی خدا نے کرا دیے. پھر وہاں سے ہم مکہ مکرمہ جائیں گے. تو میں جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ آپ کے آنسو مجھے یاد رہیں گے. اور میں پہلی بات یہی عرض کروں گا کہ حضور، لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں، مال کے لیے روتے ہیں، جائیداد کے لیے روتے ہیں. میں جامعہ رحمانیہ میں کچھ ایسے بھی چھوڑ کے آیا ہوں جو آپ کے لیے رو رہے تھے. اور یا رسول اللہ، وہ قیمتی آنسو تھے، سفید داڑھیوں سے لے کر نوجوانوں تک وہ قیمتی آنسو تھے. اور یہ ایک بار نہیں روتے، یہ جب تیرے مدینے کی بات ہوتی ہے نا. وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا تھا، میں تتڑی نت جان بلب کہ تو خوش وسن ہے وچ دیس عرب. میں آپ کے لیے، پہلے آپ کے لیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہاں بڑی دشواری سے لوگ آتے ہیں.
اور بڑی تکلیف کے ساتھ یہاں سخت گرمی میں دھوپ میں جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں. یہ آپ کا ذوق کسی جگہ بھی ہمیں بھولتا نہیں. حرم مدینہ میں بھی پہلی دعا آپ کے لیے ہے اور حرم کعبہ میں بھی پہلی دعا آپ کے لیے ہے. بس یہ دعا فرمائیے گا کہ ویکھو نہیں ویکھو کہ کرم کمائے سو میرے جے مندے چنگے در تے بلائے سو. خدا آپ کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے. آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین.